بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویورز، آج ہم پڑھیں گے پری 9th کا اسلامیات لازمی سورۃ انفال الدرس الاول بے۔ اس کی آج ہم آیات پڑھیں گے 17 سے 19 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، سو تم نے انہیں قتل نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، بلکہ اللہ نے قَتَلَهُمْ انہیں قتل کیا، وَمَا رَمَيْتَ، اور آپ نے نہیں پھینکی تھی، اِذْ رَمَيْتَ، جب آپ نے پھینکی تھی خاک، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، بلکہ اللہ نے رما پھینکی تھی، وَلِيُبْلِيَ، اور تاکہ وہ آزمائے، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ آزمائے مومنوں کو، منہ اپنی طرف سے، بلاءً حسنہ، اچھی آزمائش، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے مسلمانوں، تم نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا ہے، اور اے رسول معظم، آپ نے وہ خاک نہیں پھینکی تھی جس وقت آپ نے وہ خاک پھینکی تھی، لیکن وہ خاک اللہ نے پھینکی تھی تاکہ وہ مومنوں کو اچھی آزمائش کے ساتھ گزارے، بے شک اللہ بہت سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ تو ہوا، وَأَنَّ اللَّهَ، یہ کہ اللہ موہن، کمزور کرنے والا ہے، قید الکافرین، داؤ کافروں کے، یہ تو تمہارے ساتھ معاملہ ہے، اور اللہ کفار کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے۔ اب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، سائنس لائسیم سے مس مبشرہ ہوں، یہ جو آپ کو ہم لیکچرز ڈیلیور کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ان لیکچرز کی مزید ویڈیوز دیکھنی ہے تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کے بٹن کو پریس کریں۔ امام عبد الرحمن بن محمد بن ادریس بن ابی حاتم رازی اپنی سند کے مجاہد سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن صحابہ آپس میں بحث کرنے لگے، ایک نے کہا میں نے فلاں کو قتل کیا، اور ایک دوسرے نے کہا میں نے فلاں کو قتل کیا۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، سو اے مسلمانوں، تم نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تم ان کو قتل کرنے پر فخر نہ کرو، اگر اللہ تمہاری مدد نہ فرماتا اور تمہیں حوصلہ اور قوت نہ عطا فرماتا تو تم ان کو قتل نہیں کر سکتے تھے، اس لیے بظاہر تم نے ان کو قتل کیا ہے لیکن حقیقت میں ان کو اللہ نے قتل کیا ہے۔ اس آیت سے مستفاد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر اچھے اور نیک کام کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے، اور جب انسان اللہ کی توفیق سے کوئی اچھا کام کرے تو اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ کا شان نزول ہے کہ اے محمد، آپ نے وہ خاک کی مٹھی اس طرح نہیں پھینکی تھی کہ آپ تمام کافروں کے آنکھوں تک وہ خاک پہنچا دے، جبکہ آپ نے صورتاً وہ خاک کی مٹھی پھینکی تھی لیکن مقصود اللہ نے پورا کیا تھا، اور وہ خاک تمام کافروں کی آنکھوں میں پہنچا دی، حتیٰ کہ وہ سب شکست کھا گئے اور آپ کافروں کی جڑ کاٹنے پر قادر ہو گئے۔ اور اس کا دوسرا محمل یہ ہے کہ آپ نے خاک کی مٹھی پھینک کر ان کو مرعوب نہیں کیا تھا جب آپ نے خاک پھینکی تھی، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا تھا۔ اس میں اچھی آزمائش کا معنی ہے کہ اللہ نے، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ مومنوں کو اچھی آزمائش کے ساتھ گزارے گا۔ مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت میں آزمائش کا معنی انعام ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاک پھینکنے کے ذریعے اللہ تعالی مسلمانوں کو عظیم نعمت عطا فرمائے گا، اور وہ نعمت معرکہ بدر میں مسلمانوں کی فتح ہے اور مال غنیمت اور اجر و ثواب ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معرکہ بدر کی فتح کے بعد
اللہ عز و جل مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالے گا کہ اس کی بعد کی جنگوں میں وہ بدر کی فتح کے گھمنڈ میں چور ہو جاتے ہیں یا حسب سابق عجز و نیاز کے پیکر بنے رہتے ہیں، یا آئندہ وہ اپنی قوت یا عددی برتری پر اتراتے ہیں یا اللہ کی تائید و نصرت پر نگاہ رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کافروں کی چالوں کو کمزور کرنے والا ہے، یعنی اللہ کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دے گا حتیٰ کہ وہ کمزور ہو کر بکھر جائیں گے۔ ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح، پس البتہ آیا تمہارے پاس فیصلہ، وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر تم باز آ جاؤ، فَهُوَ، تو وہ بہتر ہے، خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے، وَإِن تَعُودُوا، اور اگر پھر کرو گے، نَعْدُوا، ہم پھر کریں گے، وَلَن تُغْنِ، اور ہرگز نہ کام آئے گا، عنکم، تمہارے، فِیعَتُکم، تمہاری کوئی جماعت، شیئن، کچھ، شیئن ولو کثرت، اور ہاں وہ کثیر تعداد میں ہو، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، مع المؤمنین، ساتھ مومنوں کے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہیے کہ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، فیصلہ تمہارے سامنے آ چکا ہے، اور اگر تم کفر اور شرک سے باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور اگر تم نے پھر یہی حرکت کی تو ہم تمہیں پھر سزا دیں گے، اور تمہارا گروہ خواہ کتنا زیادہ ہو وہ تمہارے کسی کام نہ آ سکے گا، بے شک اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیک مسلمانوں کی مدد اور حمایت فرماتا ہے بدکاروں کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو تمہارے سامنے فیصلہ آ چکا ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ خطاب کفار کی طرف ہے۔ امام جعفر محمد بن جریر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ زہری نے اس آیت کی تفسیر میں کہا، ابو جہل بن ہشام نے دعا کی کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اور رشتہ کو منقطع کرنے والا ہو اسے آج کے دن ہلاک کر دے، اور اس کی مراد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اپنی ذات میں سے جو جھوٹا ہو یہ تھی۔ ایک اور روایت میں صدی نے بیان کیا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوئے تو انہوں نے غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا کی، اے اللہ ان دو لشکروں میں سے جو زیادہ عزیز ہو اور ان دو جماعتوں میں سے جو زیادہ مکرم ہو اس کو فتح عطا فرما۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم باز آ جاؤ، اگر تم نے پھر یہی حرکت کی تو ہم پھر تمہیں سزا دیں گے۔ اس سے یہی کفار کو خطاب ہے کہ اس کا معنی ہے کہ اگر تم ہمارے رسول سے عداوت رکھنے اور ان کی تکذیب کرنے اور ان کے خلاف جنگ کرنے سے باز آ گئے تو یہ دنیا میں بھی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم قتل کیے جانے اور قیدی بنائے جانے اور بطور غنیمت تمہارے اموال کے لیے جانے سے بچ جاؤ گے، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ تم دائمی عذاب سے بچ جاؤ گے اور ثواب سے مالا مال کیے جاؤ گے، اور اگر تم نے دوبارہ مسلمانوں سے جنگ کی تو ہم دوبارہ مسلمانوں کو تم پر مسلط کر دیں گے۔ اس کے بعد تم غزوہ بدر میں مشاہدہ کر چکے ہو کہ اللہ کی نصرت اور تائید مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور تم کتنی ہی بھاری جمعیت کو لے کر کیوں نہ آ جاؤ وہ تم کو شکست سے نہیں بچا سکتی۔ اور اگر ان آیات کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہو جیسا کہ بعض مفسرین کی رائے ہے تو معنی اس طرح ہوگا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے کفار کے بہت بڑے لشکر کو دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی، فتح اور نصرت کی دعا کی، اور کہا اے اللہ تم نے کفار کی دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کا ہم سے وعدہ کیا ہے سو ہمیں وہ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے ہم سے فتح طلب کی سو اب فتح آ چکی ہے، اور اگر تم
انفال اموال غنیمت میں جھگڑا کرنے سے باز آ جاؤ گے اور قیدیوں کا فدیہ لینے سے رک گئے تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اور اگر تم نے ان جھگڑوں کی طرف دوبارہ لوٹ گئے تو ہم تمہاری مدد کرنے سے رک جائیں گے، کیونکہ ہم نے تم سے جو فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہے وہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ تم دائمی ہماری اطاعت کرو گے اور ہماری نافرمانی نہیں کرو گے، اور اگر تم نے ایسی روش کو برقرار رکھا تو تمہاری تعداد کی کثرت بھی تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی مسلمانوں کی نصرت اور حمایت کرتا ہے جو گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اسی آیت کی تشریح کے ساتھ میں آج کے اپنے لیکچر کا اختتام کرتی ہوں، اور مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کے بٹن کو پریس کریں، اور اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ خدا حافظ وما علینا۔